اس مجلس میں دوسری ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے متعلق حدیث ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے جن کا نام فضل ہے، یہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے۔ حضور کی یہ بہت بڑی خوش نصیبی اور چچا کی بھی خوش نصیبی کہ جب حضور کا انتقال ہوا تو آپ کے چچا عباس اس وقت پر زندہ تھے، اور چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے ان کو بڑی ہمت کا، بڑی خوبی کا مالک بنایا تھا، مالدار بھی تھے، آواز بھی اللہ نے ان کو بہت بڑی عطا فرمائی تھی۔ چچا عباس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آواز لگاتے تھے تو 12 کلومیٹر تک ان کی آواز جاتی تھی۔ یہ جلالین شریف کے حاشیے میں روایت موجود ہے۔ اندازہ لگاؤ کہ چچا عباس کو اللہ نے کتنی بڑی آواز عطا فرمائی ہوگی۔ اور بڑی بات یہ کہ حضور کی زندگی کے آخری وقت میں چچا عباس نے چچا ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی، اور ایسے موقع بہت کم آتے ہیں دنیا میں کہ باپ بیٹے کی خدمت کرے، چچا بھتیجے کی خدمت کرے، دادا پوتے کی خدمت کرے، نانا نواسوں کی خدمت کرے، ایسے موقع کم آتے ہیں۔ چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے زمانے میں بہت خدمت کی۔ انہی کے یہ بیٹے ہیں فضل۔ یہ فضل کہتے ہیں کہ بالکل آخری دنوں میں حضور کو یہ سر آدھا بہت درد ہوتا تھا، بہت دکھ ہوتا تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو سر درد ہوتا ہے تو کپڑے کی پٹی سر پہ باندھ لیتے ہیں، بعض لوگ رومال باندھ لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے درد میں تھوڑی راحت ہوتی ہے، اور یہ حدیث سے ثابت عمل ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب آدھا سیسی یعنی آدھے سر کا بہت درد ہو رہا تھا تو حضور نے اپنے سر مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھوائی، اس سے راحت ہوئی۔ حضرت فضل کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو پٹی تو بندھی ہوئی تھی، آپ بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ جو میری پٹی ہے اور زیادہ فٹ باندھو، اس لیے کہ درد سر جب ہوتا ہے، سر میں دکھاوا ہوتا ہے تو جتنی فٹ پٹی باندھو اتنی راحت ہوتی ہے۔ تو کہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ یہ سر پر جو کپڑے کا پٹی باندھی ہے اس کو کھینچ کے فٹ باندھو۔ تو کہا میں نے حضور کو سر کے اوپر پٹی فٹ باندھی، اور اس کے بعد بہت کمزوری تھی تو یہ کندھا ہے۔ تو حضرت فضل کہتے ہیں کہ حضور نے میرے کندھے کا سہارا لیا اور سہارا لے کر کے حضور بیٹھ گئے۔ اس کے بعد فرمایا فضل مجھے مسجد لے جاؤ، مجھے مسجد جانا ہے۔ یہ انتقال سے جس دن انتقال ہوا اس سے پہلے کی بات ہے، کہا مجھے مسجد لے جاؤ۔
تو بہت تکلیف میں سہارا دے کر کے مسجد لے کر کے گئے. کہا مجھے ممبر پر بٹھاؤ. تو آپ کو ممبر کے اوپر بٹھایا. پھر حضور نے حضرت فضل کو فرمایا جاؤ مدینہ میں جا کر کے لوگوں کو جمع کرو، سب کو مسجد میں لے آؤ. تو مدینہ میں اعلان کرایا گیا، سب کو خبر دی گئی. سب لوگ دوڑے 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 کہ حضور ممبر پر. آج سب کو معلوم تھا کہ بیمار ہے اور ممبر پر تشریف لائے. سب لوگ جمع ہو گئے، پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا میرے پیارو، میرے لاڈلو، میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں. ہو سکتا ہے میں نے تم میں سے کسی کو کبھی مار دیا ہو سکتا ہے کہ کسی کا مال کا کوئی حق میرے ذمے باقی ہو جو میں نے ادا نہ کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کی عزت میں نے پامال کی میں بھی انسان ہوں، ہو سکتا ہو کبھی ایسی غلطی ہو گئی ہو مجھ سے. تو میں یہاں ممبر پر ہوں، جس کا مال باقی ہے، مارا ہو میں نے کسی کو، کسی کی عزت میں نے پامال کی ہو، بس یہاں آوے میرے پاس اور آ کر کے میرے پاس بدلہ لے لے. اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو لوگوں کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ویوہار رہا ہو تو اس کی صفائی کی بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. بالکل زندگی کی آخری گھڑی میں پیارے آقا مسجد نبوی میں آ کر لوگوں کو اس کی طرف دھیان دلا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا تو ایک آدمی مجمع میں کھڑے ہوئے، کہنے لگے حضور میرے 3 درہم باقی ہے آپ سے لینے کے. تو حضور نے فرمایا میں تمہاری بات مان لیتا ہوں، تم کو جھوٹا نہیں کہتا ہوں، لیکن جاننے کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کب کے باقی ہے 3 درہم. تو اس آدمی نے کہا کہ ایک مرتبہ کوئی آدمی آپ کے پاس سوال کرنے آیا ہے اور اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، تو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ ان کو کچھ دے دو اور مجھ سے بعد میں لے لینا. اور یہ عادت مبارک تھی. کوئی سوال کرنے والا آ گیا اور جیب میں کچھ نہیں ہے تو حضور دوسروں کو فرماتے تھے کہ ان کو کچھ دے دو، مدد کر دو. تو کہا کوئی سوال کرنے والا سائل آیا تھا، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا اور آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ اس کو کچھ دے دو، تو میں نے 3 درہم دیے تھے وہ باقی ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت فضل کو فرمایا ان کے 3 درہم ابھی ادا کر دو، اب بھی دے دو. فوراً حضور نے اپنے مال میں سے وہ 3 درہم ادا کروا دیے. اس کے بعد باقی پورے مجمع سے حضور نے معافی مانگی، پورے مجمع سے معافی مانگی. آپ اندازہ لگاؤ کہ کیا کسی صحابی کو اگر کبھی معمولی بھی تکلیف پہنچی ہو تو کیا حضور کے لیے وہ دل میں کچھ باقی رکھیں گے؟ وہ تو حضور کے لیے جان دینے والے لوگ تھے. لیکن حضور کا معاملہ دیکھو کہ اپنی زندگی میں آخری وقت میں دنیا سے جانے سے پہلے ہر ایک سے حضور نے معافی مانگی، باقاعدہ اعلان کر کے کوئی حق باقی ہے مال کا، مار کا، عزت کا، تو آ کر کے مجھ سے لے لو. اس سے اندازہ لگاؤ
کہ ہم سب کو بھی اس بات کی طرف دھیان دینا چاہیے، توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ موت کا کیا بھروسہ ہے، کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے میں باقی نہ رہ گئے، اس کا خیال رکھو۔ یہ مسجد میں بیان ہو گیا، پھر حضرت عائشہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اب مدینہ کی عورتوں کو جمع کرو۔ مسجد میں مردوں کو جمع کرایا، حضرت عائشہ کے گھر پر مدینہ کی عورتوں کو جمع کرایا، اور پھر عورتوں کے مجمع میں بھی حضور نے بیان فرمایا اور اعلان فرمایا کہ کسی بھی عورت کا کوئی حق میرے ذمے باقی ہو تو آ کر کے مجھ سے وصول کر لے وے۔ اندازہ لگاؤ، مردوں سے الگ، عورتوں سے الگ، کتنے اہتمام کے ساتھ حضور نے ہر ایک کا حق ادا کیا، معافی مانگی۔ پھر آ گیا پیر کا دن، سوموار کا دن۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ فجر کی نماز ہوئی، آخری وقت میں تو حضور مسجد میں تشریف نہیں لا فرما رہے تھے، کمزوری بہت تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، ابوبکر تم نماز پڑھا دیا کرو۔ حضرت ابوبکر فجر کی نماز پڑھائی، چالو تھی نماز، تو حضور کا جو روم تھا، کمرہ تھا، حجرہ تھا، اس حجرے کا دروازہ مسجد کے جماعت خانے میں آتا تھا۔ دو مکان ایسے تھے کہ جس کا دروازہ ڈائریکٹ مسجد میں آتا تھا، ایک حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا دروازہ، اور دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کا دروازہ۔ ایک حی علی الصلاح کی طرف، ایک حی علی الفلاح کی طرف۔ حی علی الصلاح کی طرف حضرت ابوبکر صدیق کا مکان، حی علی الفلاح کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان، اور دونوں کے دروازے ڈائریکٹ مسجد میں کھلتے تھے، باقی سب کے دروازے دوسری طرف کروا دیے گئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور گھر کے دروازے پر حضور کا پردہ لگا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کر کے پلنگ سے نیچے اترے، روم کے اوپر جو پردہ تھا وہ پردہ ہٹایا اور مسجد کو دیکھا، پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی، اور آپ کا چہرہ مبارک قرآن کے ورق کی طرح ایک دم سفید 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 چمکتا ہوا۔ اور صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ کے دل میں اتنی زیادہ محبت جوش میں آئی کہ لگتا ایسا تھا کہ صحابہ ابھی نماز توڑ دیں گے۔ یہ آخری دیدار ہو رہا تھا، آخری زیارت ہو رہی تھی، تو لگتا ایسا تھا کہ حضور نماز توڑ دیں گے، صحابہ نماز توڑ دیں گے۔ حضور کھڑے رہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لا رہے ہیں، تو وہ امام کے مصلی سے پیچھے ہٹنے لگے۔ حضور نے اشارہ فرمایا، ابوبکر وہیں رہو، تم ہی نماز پڑھا دو۔ زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ سکے، پھر پردہ ڈال دیا اور آپ کمرے روم میں تشریف لے گئے۔ صحابہ نے پیر کی فجر کی نماز کے وقت میں زندگی کی آخری زیارت کی۔ ایک دم نورانی سفید چہرہ اس وقت کے اوپر۔ فجر کی نماز پڑھا کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضور کے روم میں کمرے میں تشریف لے گئے، مبارک چہرہ دیکھا تو کہ آج تو طبیعت تھوڑی اچھی معلوم ہو رہی ہے، پہلے جو بے چینی اور تکلیف تھی کہا وہ بے چینی اور تکلیف دور ہو گئی ہے، اچھا لگ رہا ہے۔
تو قریب جا کر حضور کو کہا آج میری دوسری بیوی کی باری کا دن ہے اور اس کا مکان تھوڑا دور ہے، آپ اجازت دے تو میں وہاں چلا جاؤں؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے وہاں چلے جاؤ۔ اجازت لی حضور سے باقاعدہ، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھا کر کے اپنی دوسری بیوی کے یہاں تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے باہر نکلے تو مسجد کے پورے مجمع نے حضرت علی کو گھیر لیا، کیسی طبیعت ہے آج حضور کی بتلاؤ؟ تو حضرت علی کہنے لگے الحمدللہ آج حضور کی طبیعت ٹھیک ہے۔ دیکھو جواب دینے کا طریقہ بھی سیکھو۔ حضرت علی کو پوچھا کہ بتلاؤ آج طبیعت کیسی ہے؟ کہا الحمدللہ آج طبیعت ٹھیک ہے۔ جب طبیعت کی خیریت کی خبر سنی تو سب صحابہ پھر اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی چچا اور حضرت علی کے بھی چچا، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے آدمی کو ساری چیزوں کا تجربہ ہوتا ہے، تو انہوں نے حضرت علی کو ایک بات آہستہ آہستہ کہی، کہنے لگے چچا عباس کہ میں ہمارے خاندان، حضور کے دادا کا نام عبد المطلب کا، ہمارے عبد المطلب خاندان کے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ انتقال کے وقت پر ان کے چہرے کیسے ہوتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آج جو میں حضور کا نورانی چہرہ دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگ یہ رہا ہے یہ آخری وقت کا چہرہ ہے۔ میں نے خاندان میں بہت سے لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، سب کے چہرے مجھے یاد ہے، تو مجھے اندازہ ہے کہ آخری دن کا چہرہ ہے، آخری وقت کا چہرہ ہے، اور مجھے یہ یقین ہے، اندازہ ہے کہ اسی بیماری میں حضور دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ یہ چچا بھتیجے کی بات ہو رہی ہے، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے میں تقریباً 10-11 بجے کا وقت ہوا، چاشت کا، زوال سے تقریباً پہلے کا، اور بالکل آخری وقت حضور کا شروع ہو گیا۔ پیر کا دن، زوال سے پہلے چاشت کا وقت، اور بالکل آخری حالت شروع ہو گئی، یعنی نزع، عربی میں نزع کہتے ہیں، ہم لوگ اس کو سکرات بھی کہتے ہیں، وہ کیفیت شروع ہو گئی، اور سکرات کی تکلیف اتنی ہو رہی تھی کہ وہاں پر پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اس پیالے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ لے جاتے، پانی لیتے اور اپنے مبارک چہرے کے اوپر پانی لگاتے تھے۔ پانی لگانے کی وجہ سے تکلیف میں راحت ہوتی ہے، یہ بھی حضور کا عمل ہے، جیسے سر پہ پٹی باندھنے کا عمل، اس طرح یہ بھی ایک عمل کہ بستر کے پاس وہاں پانی کا پیالہ رکھا اور اس میں حضور مبارک ہاتھ لے جا کر پانی لے کر اپنے مبارک نورانی چہرے کے اوپر پانی لگا رہے ہیں، اور زبان پر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور موت کی سکرات کی تکلیف ہوتی ہے، یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بڑی بات فرمائی کہ حضور کی سکرات کی تکلیف ہم نے دیکھی تو اب ہمیں یقین ہے کہ کسی کو موت کے وقت پر سکرات کی تکلیف ہوئے تو یہ بری موت کی نشانی نہیں ہے،
ورنہ لوگ ایک غلط بات سوچتے ہیں، بولتے ہیں کہ کسی کو آخری وقت میں سکرات ہوتی ہے تو نعوذ باللہ وہ بری موت ہے، تکلیف ہو رہی ہے. نہیں، یہ غلط بات ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکرات کی تکلیف ہوئی اور خود حضور نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ان للموت سکرات، موت کی سکرات کی تکلیف ہے. اتنے میں یہ ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا روم تھا، ان کا گھر حضرت عائشہ کا، اور وہ پیر کا دن حضرت عائشہ ہی کی باری کا دن. حضرت عائشہ کے بھائی آئے روم میں، عبد الرحمن، اور ان کے ہاتھ میں تازی تازی مسواک تھی، بہترین مسواک. تو جب حضرت عبد الرحمن آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے لگے، حضرت عبد الرحمن کو، ان کے ہاتھ کی تازی مسواک دیکھنے لگے. تو حضرت عائشہ نے پوچھا حضور کو، لے لوں میں یہ مسواک آپ کے لیے؟ اشارہ کیا ہاں لے لو. حضرت عائشہ نے اپنے بھائی عبد الرحمن کو کہا بھائی یہ تازی مسواک مجھے دے دو. پھر حضرت عائشہ نے پوچھا حضور کو، چبا کر کے دوں، نرم کر کے دوں؟ اشارہ کیا ہاں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے منہ میں لے کے چبایا، نرم کیا، جیسے ریشے ریشے ہوتے مسواک چبانے کے بعد دورے دورے جیسے نکلتے ہیں، ایسی ایک دم نرم تیار کر دی وہ مسواک. اور اس وقت کے اوپر جب سکرات شروع ہوئی، دیکھو بڑی اہم بات، حضرت عائشہ نے حضور کا سر مبارک اپنی گود میں لے لیا ہے. یہاں یہ سینے والا حصہ ہے، یہاں حضور کا سر مبارک رکھ دیا ہے. یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ زندگی کی آخری گھڑی تک میاں بیوی کے درمیان جو ایک اچھا رشتہ اور اچھا تعلق ہونا چاہیے وہ آخری گھڑی تک حضور کا باقی رہا. بلکہ آگے کی بات سنو، حضرت عائشہ کی گود ہی میں حضور کا انتقال ہوا. کتنا پیارا حضور نے بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بدلایا. اب تو کچھ عمر ہو جاتی ہے تو بیوی کی پلنگ الگ، شوہر کی پلنگ الگ، اور بیماری میں تو کوئی کسی کو دیکھتا بھی نہیں. یہ سنت دیکھو، یہ طریقہ دیکھو، آخری وقت پر بھی دونوں میاں بیوی ساتھ ہے اور امت کو تعلیم دے رہے ہیں اپنے عمل سے کہ میاں بیوی کے درمیان میں کیسی پاکیزہ محبت ہونی چاہیے. حضرت عائشہ کی گود میں حضور کا سر مبارک، حضرت عائشہ نے مسواک چبائی، نرم نرم کر دی، ریشے ریشے بنا دیے، اور اس کے بعد حضور کے ہاتھ مبارک میں مسواک دی. حضور نے وہ مسواک اپنے منہ میں لی اور حضور نے مسواک کرنا شروع کیا. اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جو آخری مسواک کیا زندگی میں، اتنا اچھا مسواک کرتے ہم نے حضور کو کبھی نہیں دیکھا. اور ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا کہ زندگی کی آخری عملی سنت مسواک ہے. آخری عملی سنت مسواک کرنا ہے. اسی لیے بہت بڑے ایک اللہ کے ولی قطب حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بہت سے بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ جو آدمی مسواک کی سنت زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے، چونکہ یہ زندگی کی آخری سنت ہے، عملی سنت آخری ہے. اسی لیے جو بھی مسواک والی سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب کریں گے. اور جب آپ مسواک سے فارغ ہوئے، حضرت عائشہ کی گود میں آپ کا سر مبارک ہے، ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف، انگلی اٹھائی
اور حضور پڑھنے لگے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق یا بالرفیق الاعلی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، اور رفیق اعلی سب سے بڑے دوست یعنی اے اللہ مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ اس لیے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اختیار دیتے ہیں، کیا کرنا ہے، رہنا ہے دنیا میں کہ میرے پاس آنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ بلاوے اور نبی کو بلاوے تو نبی تو یہی عرض کریں گے کہ اللہ آپ کے پاس ہی آ جانا ہے مجھے۔ اسی لیے بالکل آخری وقت میں حضور یہ پڑھ رہے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق، اے اللہ میری مغفرت فرماؤ، مجھ پر رحم فرماؤ، اور رفیق اعلیٰ بڑے دوست یعنی اے اللہ مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ اور فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض ہو گئی۔ پیر کا دن، تقریباً زوال کا وقت، ربیع الاول کا مہینہ، تاریخ پہلی تھی یا دوسری تھی، مشہور ہے کہ 12ویں تاریخ تھی۔ اللہ ہم سب کو قرآن والا بنا دے، سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، مسواک کی سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر جو برزخ والی زندگی ہے، اس زندگی کے انوار اور برکات سے اللہ ہم سب کو اور پوری امت کو مالا مال فرمائے۔